آج ہم ایک بہت ہی خاص دعا پر بات کرنے والے ہیں، پیغمبر یونس علیہ السلام کی دعا۔ جی، اور اس کے پیچھے کی جو پوری کہانی ہے وہ بھی۔ ہاں، ہمارے پاس جو جانکاری ہے وہ ایک ٹیکسٹ سے لی گئی ہے، یونس کی دعا سنکٹ میں مکتی۔ اچھا، تو ہمارا مقصد ہے کہ اس دعا کے گہرے مطلب کو سمجھیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور جو سبق اس میں چھپا ہے اس پر غور کریں۔ بالکل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس اسادھارن استھتی سے۔ ذرا سوچئے، پیغمبر یونس ہاں، سمندر کی گہرائیوں میں ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ کے اندر اکیلے، بالکل بے بس۔ ہی سوچنا بھی مشکل ہے۔ اور دیکھیے، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گہری نراشا میں بھی انہوں نے غصہ یا شکوہ نہیں کیا۔ نہیں، انہوں نے سمرپن کا راستہ چنا، اللہ کے آگے جھک جانے کا۔ اور اسی لمحے میں، اسی حالت میں انہوں نے وہ دعا کی جو صدیوں سے گونج رہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی، جس کا مطلب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ اس میں کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں۔ بالکل نہیں، صرف اللہ کی وحدانیت، اس کی بڑائی کا اقرار، اور پھر فوراً اپنی غلطی کا، اپنی کوتاہی کا اعتراف، وہ بھی پوری ونمرتا سے۔ کتنی سادگی اور کتنی گہرائی ہے اس دعا میں، پہلے اللہ کی تعریف، پھر اپنی کمی کا احساس۔ صحیح کہا، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ وہ تو خیر حیرت انگیز تھا۔ اللہ نے رحم فرمایا۔ ہاں، مچھلی نے انہیں کنارے پر اگل دیا، سمندر بھی جیسے شانت ہو گیا، ایک طرح سے ناممکن ممکن ہو گیا۔ یقیناً۔ اور دیکھیے، قرآن میں بھی سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیات 143-144 میں، جی، کہ اگر یونس اللہ کی تسبیح کرنے والوں، مطلب پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ مطلب اس مشکل ترین حالت میں بھی اللہ کو یاد کرنا۔ ہاں، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس پر بھروسہ رکھنا، یہی تسبیح کا اصل مطلب ہے۔ صرف زبان سے کہنا نہیں، دل سے ماننا۔ تو مشکل میں اللہ کو یاد رکھنے کی اہمیت یہاں صاف ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، قرآن کے علاوہ کیا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کی کوئی خاصیت بتائی ہے؟ جی ہاں، بالکل بتائیے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اچھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی بھی مصیبت میں یونس علیہ السلام کی طرح ان کلمات سے دعا کرے گا، لا الہ الا انت، تو اس کی دعا اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو اس دعا کی طاقت دکھاتا ہے۔ یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، مطلب نہیں، یہ امت کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک راستہ ہے، ہر کسی کے لیے۔ تو یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، پھر یہ تو ہر اس انسان کے لیے ایک سبق ہے جو کبھی مشکل میں پھنسا محسوس کرتا ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ جب لگے کہ سارے راستے بند ہیں، تب بھی ایک راستہ ہمیشہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت کا۔ اور اس کی چابی ہے سچی توبہ، اپنی غلطی کا احساس اور اللہ پر پورا یقین، پوری طرح اس کے سامنے جھک جانا۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ صرف مجبوری میں پکارنا نہیں ہے، یہ مشکل میں ایک طاقتور چناؤ ہے۔ نا امیدی کی جگہ امید چننا، شکایت کی جگہ استغفار چننا۔ اس پوری چرچا سے ایک بات تو بالکل صاف ہو گئی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمارا رویہ، ہماری سوچ، ہمارا ایمان، ہاں، وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ وہی حالات کا رخ بدل سکتا ہے، یا کم سے کم ہمیں ہمت دیتا ہے۔ صحیح۔ یونس علیہ السلام کی کہانی اور ان کی دعا ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ سچی توبہ میں اور اللہ پر کامل بھروسے میں کتنی زبردست طاقت چھپی ہے۔ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بس ہمیں پوری سچائی سے اس کی طرف مڑنا ہے۔ جی ہاں، اس میں ایک امید ہے، ایک دلاسا ہے، مشکلوں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ چنوتیوں میں، اس کی پریشانیوں میں کیا ہم اس طرح کے گہرے سمرپن تک، اس اٹوٹ وشواس تک پہنچ پاتے ہیں جیسا یونس علیہ السلام نے اس مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں محسوس کیا تھا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کیا ہماری دعائیں صرف زبان پر رہتی ہیں یا وہ دل کی گہرائی سے نکلی